السلام علیکم دوستوں، امید ہے خیر خیریت سے ہوں گے۔ ہارون بلوچ اور ملک سعید اعوان کو ڈائلاگ پروگرام میں آپ کی خدمت میں دونوں حاضر ہیں، اور آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں آج ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے، اور وہ مذاکرات سے جڑی ہوئی ہے۔ اور مذاکرات آپ کو پتہ ہے کہ وہ چل رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون اور ان کی الائیڈ جو جماعتیں ہیں ان کے ساتھ حکومت میں جو بیٹھی ہوئی ہیں ان کے اور پاکستان تحریک انصاف کی کمیٹیوں کے درمیان پارلیمنٹ کے اندر، اور ان کیمرہ مذاکرات ہے۔ آج ڈیولپمنٹ بڑی یہ ہوئی ہے کہ آج منگل تھا، اور جو پی ٹی آئی کے وکلاء ہیں ان کی ملاقات ہوئی عمران خان سے اڈیالہ جیل کے اندر، اور بیرسٹر گوہر بھی موجود تھے، اور بیرسٹر گوہر نے شاید ان کی ڈسکشن ہوئی ہے عمران خان کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے۔ اگرچہ جو کمیٹی ہے اور کمیٹی کے اندر جو پی ٹی آئی کے جو طرف سے لوگ ہیں انہوں نے کمیٹی سے کہا تھا کہ وہ ان کو ایکسیس دی جائے عمران خان سے ملاقات کے لیے، لیکن اس میں تھوڑا سا ایکسیس کمیٹی نے نہیں، پی ٹی آئی نے سپرنٹینڈنٹ کو اپلیکیشن دی تھی کہ منگل کے دن آپ کمیٹی کو جو ہے وہ اجازت دیں، وکلا کو نہ دیں۔ ہاں، وہی اسی کمیٹی کی بات کروں، ہاں، پاکستان تحریک انصاف کے جو کمیٹی کے ممبران ہیں اسی کمیٹی کی بات کروں کہ انہوں نے مطالبہ رکھا تھا۔ وہ ملک صاحب نے بتایا کہ وہ باقاعدہ ایک درخواست تھی، اور اس کے ذریعے انہوں نے یہ فرمائش نہیں کی، ان کی ڈیمانڈ تھی کہ یہ جب تک ہماری ملاقات ہو نہیں جاتی خان صاحب سے، ان کو ہم ان سے اپروول لے نہیں لیتے، تب تک ہم مذاکرات میں آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تو اس حوالے سے لاسٹ جو اجلاس ہوا تھا وہ بھی پینڈنگ ہوا اسی وجہ سے۔ لیکن آج بھی ملاقات کمیٹی جو پاکستان تحریک انصاف کے ممبران ہیں ان کی نہیں ہو سکی، لیکن بیرسٹر گوہر میں تھوڑی کی سی جو روشنی ملاقات ہوئی ہے، میں کمپلیٹ کر دوں پھر آپ تھوڑی سی روشنی تو مجھے ڈالنے دیں کیونکہ پھر وہ ریپیٹ ہو جائے گا۔ جی اصل میں اچھا چلے آپ بات کر لیں۔ ہوا یہ تھا کہ مذاکرات کا جو دوسرا دور ہوا تھا اس میں یہ طے ہوا تھا کہ کمیٹی جو ہے وہ جا کے خان صاحب سے ملاقات کرے گی، جی ہاں، اور حکومت نے کہا تھا کہ ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے آپ کو ملاقات کروانے میں۔ اس کے بعد یہ تھا کہ پہلے یہ آیا کہ اتوار کو ملاقات ہوگی، پھر یہ آیا کہ سوموار کو ملاقات ہوگی۔ سوموار کو بھی جب ملاقات نہیں ہوئی تو پی ٹی آئی کی جانب سے سپرنٹینڈنٹ کو درخواست دی گئی کہ کیونکہ منگل کے دن سپرنٹینڈنٹ جیل جی سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو کہ کیونکہ منگل والے دن وکلا کی ملاقاتیں ہوتی اس ہیں کو تو شاید کینسل کر دیں یا اس قسم کی بات ہوئی تھی، ان کی وکلا کی جگہ ملاقاتیں ہوتی ہیں، کمیٹی کے ممبران سے کرا دی جائے۔ وکلا کی جگہ کمیٹی کے ممبران سے ملاقات کروا دی جائے۔ اور آج منگل بھی گزر گیا لیکن کمیٹی کو اجازت نہیں ملی خان صاحب سے ملاقات کرنے کی، اور ان کی جگہ وکلا کی ٹیم نے ملاقات کی آج خان صاحب سے، اور کافی پازیٹیو میسیجز وہاں سے آئے۔ اور وہ یہی میسیج اسی طرح میں نے چاہ رہا تھا کہ آج کی جو اپڈیٹس ہیں وہ تو آپ کے پاس ہے نا، وہ ہمیں بتائیں گے کہ آج کی آج اپڈیٹس۔ کافی زیادہ اپڈیٹس ہیں۔ ہاں ان میں سے ایک تو اپڈیٹ یہ تھی کہ عمران خان صاحب نے جو ہے وہ آج کہا وکلا کے ذریعے کمیٹی کو یہ پیغام بھجوایا بیرسٹر گور کے ذریعے کہ آپ جا کے کمیٹی میں تحریری مطالبے دے دیں۔ لیکن بیرسٹر صاحب خود کمیٹی میں نہیں بیٹھے ہوئے، مطلب ہے کہ انہوں نے یہ پیغام بھجوایا ہے باقی کمیٹی کے ممبران کے لیے جو کمیٹی کا حصہ ہیں۔ سر اس ٹائم چیئرمین ہے پاکستان تحریک انصاف ہاں، کے لیکن خان صاحب بیرسٹر نے جو غور ان کا نام ہے، خان اور صاحب نے سن انہوں نے لینا، میری بات جی سنیں، بالکل لوگوں کو ٹھیک ہے۔ ہم مس گائیڈ نہ کریں، لوگوں کو چیزیں پتہ ہو کہ خان صاحب نے جو کمیٹی مذاکرات کے لیے بنائی ہے اس میں بیرسٹر صاحب نہیں ہیں، جی ٹھیک ہے نا۔ اس کمیٹی کی قیادت کوئی اور کر رہا ہے، اس کے اندر جو ہے اسد کیسر ہیں، وہ رضا صاحب ہیں اس کے اندر رضا صاحب کون سے؟ وہ جو سنی تحریک والے جو ہیں حامد رضا، حامد رضا صاحب، اور پھر اسی طریقے سے اسد کیسر ہیں، عمر ایوب ہے۔ عمر ایوب ہیں، ٹھیک ہے، اور بھی لوگ ہیں اس کے اندر۔ تو یہ اس کے اندر بیرسٹر صاحب نہیں، میں یہ کلیئر کرنا چاہتا۔ اب آپ اپنی بات کریں، تو آپ برا ہونا چاہتے ہیں نہیں میں ہنس رہا ملک تھا بیسیکلی تو ابھی دیکھیں جتنے بھی آپ بیانات کی آ رہے ہنسی جو ہے نا ملک صاحب وہ زومانی ہو جاتی ہے بعض اوقات۔ جتنے بھی بیانات ہیں وہ اسی طرح آ رہے ہیں۔ کمیٹی کو بیسیکلی تو خان صاحب بھی چلا رہے ہیں، پی ٹی آئی کے حامد رضا صاحب نے پریس کانفرنس کی، باقیوں نے پریس کانفرنس کی، اور انہوں نے بتایا بھی کہ کیوں ہم تحریری مطالبات نہیں دے رہے۔ تو اس میں وجہ یہی تھی کہ ہم جب تحریری مطالبات دیں گے تو حکومت کی جانب سے تحریری شرائط بھی آ جائیں گی، یہ کریں، یہ نہ کریں، یہ کریں، یہ نہ کریں، یہ اس طرح ہے۔ ابھی ہمارے ذرائع یہی بتا رہے تھے کہ خان صاحب نے کہا اپنے وکلا کو کہ آپ جائیں ان کو 2 مطالبات جو بیسک مطالبات ہیں وہ دے دیں، باقی مطالبات بھی ایک دفعہ ریپیٹ کر دیں کہ 2 مطالبات کون کون سے ہیں، لیکن وہ تو اب جب نیکسٹ میٹنگ ہوگی تو اس میں باقاعدہ طور پر پتہ چل جائے گا، لیکن ہمیں ویسے بھی پتہ ہے کہ آپ کو کہ کیا مطالبات ہیں۔ عمران خان صاحب کی رہائی، عمران صاحب اور جتنے
کارکنان ہیں. کارکنان گرفتار ہیں ان کی رہائی، اور دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات انکوائری پر کے لیے. انکوائری کے لیے. تو یہ دو بیسک مطالبات ہیں. اور خان صاحب اور سے کوئی ایسا جج ہو جس پہ دونوں اطراف کے لوگ جو ہیں وہ اگری وہ کر تو آگے سکیں. نیٹی گریٹی رولز ریگولیشن میں آتی ہیں ساری ہاں چیزیں. تو ابھی تو پہلے خیر موٹی موٹی چیزیں ہو جائیں. خیر مین چیز یہ ہے کہ خان صاحب نے کہا ان کو مطالبات تو دیں، اچھا کیونکہ دونوں مطالبات حکومت کے وہ پروگریٹو میں ہی نہیں آتے، اختیار میں ہی نہیں آتے. کیا یہ جوڈیشل کمیشن بنا سکتے ہیں؟ کیا یہ جو قیدی ہیں ان کو چھوڑ سکتے ہیں؟ ابھی تو وہ سپریم کورٹ کے اندر ساری چیزیں چل رہی ہیں. سپریم کورٹ سے ہٹ کے بھی نا، اسٹیبلشمنٹ مطلب اور ملٹری کورٹ سے یہ تو اپنے فیصلے سنا دیے نا. عدالتوں کو کہہ تو نہیں سکتے، لیکن خان صاحب کہتے ہیں کہ چلیں میز پہ بیٹھے ہیں، تو اب ان کو یہ موقع نہ دیں کہ یہ کہیں کہ پی ٹی آئی بھاگی ہے، پی ٹی آئی نے یہ کر دیا. میرے خیال میں آج کے حوالے سے ثناء اللہ نے جو بڑا خیر اس طرف آتے ہیں لیکن میں اس تھوڑی سی ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کیونکہ خان صاحب کی طرف سے مجھے ایسا لگا کہ یہ کافی اچھی پیش رفت ہے. ان کی ولنگنس شو ہوتی ہے کہ واقعی وہ کمیٹی کو بھاگنے نہیں دے رہے، اور وہ چاہ رہے ہیں کہ نون لیگ کے جو حسرت تھی کہ پی ٹی آئی ان کے ساتھ مذاکرات میں بیٹھے تو وہ حسرت اچھی طریقے سے پوری ہو جائے، نون لیگ کا کوئی شکوہ رہ نہ جائے. حالانکہ سب کو پتا ہے تو کہ اس جو مذاکرات ہو رہے ہیں، جو مطالبات ہیں پی ٹی آئی کے، ہاں اس میں حکومت تو کچھ نہیں کر کچھ سکتی. بھی نہیں کر سکتی. صحیح کہہ ٹھیک رہے ہے، ہیں ایک مطالبہ یہ بھی آیا تھا کہ محسن نقوی صاحب کو بٹھایا جائے، ان کو بھی ممبر بنایا جائے، تاکہ وہاں سے جو بات آئے گی تو بڑی اہم بات ہوگی. اب اگر اصل ہم حکومت ادھر سے چل رہی ہے نا جی، ان نہیں کے دیکھیں آج ریپرزینٹیٹو تو وہی ہے نا. دیکھیں علیمہ خان نے جو کل میڈیا ٹاک کی ہاں اس میں انہوں نے کہا کہ علی امین گنڈا پور کے پاس محسن نقوی پیغام لے کے آئے تھے. ہاں خان صاحب کو گھر بنی گالہ میں بھجوانے کا بھی شیر مروت کی جانب سے یہ بیان سامنے آیا تھا کہ خان صاحب کو بنی گالہ میں بھجوانے کی بھی پیشکش کی ہوئی تھی، اور وہ بھی محسن نقوی کے تھرو آئی تھی. جی تو مطلب یہ ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ نون لیگ کا تو اس میں رول نہیں ہے، محسن نقوی کا ہی رول ہے، اور جو اصل مذاکرات ہیں وہ کہیں اور ہو رہے ہیں. جی ہاں وہ تو میسجنگ تو ہم ادھر کئی سے ہو دفعہ رہی ہے. بتا چکے ہیں جی عوام بالکل کو. بالکل. تو ابھی دیکھتے ہیں کہ کیا ڈیولپمنٹ ہے، کیونکہ خان صاحب اب جو بغیر لگ رہا ہے وہ یہ لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی یا خان صاحب اب یہ مذاکرات کی ناکامی کا سہرا اپنے ساتھ نہیں لینا چاہ رہے. صحیح ہے. وہ حکومت کو لیکن اس دن نا آپ وہ کو یاد ہوگا کہ علی شیر صاحب سے میں جب سوال کیا تھا مذاکرات کے حوالے سے، اور جو جس طریقے سے جو مجھے اس وقت نظر آ رہا تھا اور ابھی بھی میں اس پہ کافی مصر ہوں کہ خان صاحب نے جب ان کو کوئی اور رستہ نظر نہیں آیا تو ان کا کہ مذاکرات کر لیتے ہیں، جبکہ علی شیر نے کہا تھا کہ انہوں نے اس کو بڑے اچھی طریقے سے پلے آؤٹ کیا ہے، بڑی کیلکولیٹڈ سی موو ہے. ٹھیک ہے خان صاحب کی طرف سے. خیر میرا اس پہ اپنا اور پوائنٹ آف ویو ہے جو کہ میں پہلے بھی اس کا اظہار کر چکا ہوں کہ خان صاحب بیسیکلی ان کو اور رستہ نظر نہیں آیا، اور وہ جو ملٹری کورٹس کی طرف سے جن لوگوں کو میرا یہ خیال ہے. میں بات کمپلیٹ کر لیتا ہوں. ملٹری کورٹس کی طرف سے جو لوگ تھے ان کو ٹرائی کرنے کے بعد ان کے اوپر مقدمات کے فیصلے جب انہوں نے سنا دیے تو پھر اس کے بعد خان صاحب کو ایسا لگا تھا. اور وہ پریس ریلیز آئی تھی آئی ایس پی آر کی، پہلی دو پریس ریلیزیں آ چکی ہیں نا، بلکہ 3 آ چکی ہے. ایک میں تو معافی کا بھی ذکر کر دیا گیا کہ اتنے 19 لوگوں کو معاف بھی کر دیا ہے ملٹری کے جو چیف ہے، چیف آرمی سٹاف نے. لیکن آئی تھنک کہ اس سارے سینیریو میں وہ ایک ایسا ٹائم تھا دسمبر کے اندر جیسے لگ رہا تھا کہ واقعی خان صاحب کے اوپر شاید شکنجا کسا گیا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، اور خان صاحب نے اب ایک خوف کی وجہ سے اور ڈر کی وجہ سے شاید مذاکرات کی بات کی ہے. اور میں تو اس کو بھی بڑا پازیٹیو دیتا ہوں. سچی بات ہے کہ مذاکرات ہونے چاہیے جس طرح مرضی ہو. ارون بلوچ صاحب اس میں آپ کی بات آپ کی رائے کا میں احترام کرتا ہوں، لیکن آپ دیکھیں چلیں اس ٹائم جو ہے آپ کے بڑے آپ کو پورا حق ہے، اس سے ایگری کریں نہ کریں. اینکرز اور میرا کوڈ بھی خراب ہو رہا ہے میرے ساتھ. بڑے اینکرز اور پولیٹیشینز جو ہیں وہ یہ بیان دے رہے ہیں کہ پی ٹی آئی ٹائم گین کر رہی ہے، 31 جنوری تک کا ٹائم نہیں گین کر رہی ہے. 20 جنوری 20 جنوری 20 جنوری کو ٹرمپ صاحب ڈائلاگ کی بات کر رہے ہیں. 31 جنوری ٹرمپ کا باتیں ہو رہی ہیں. جب بھی باتیں ہوتی ہیں تو باتیں ہوا میں نہیں ہوتی. آپ کو اس دن بتایا تھا کہ حالانکہ کل اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا جو ایک میرے علم میں آیا ایک بیان آیا تھا کہ ہم انسانی حقوق کو دیکھ رہے ہیں اور یہ ہماری خارجہ پالیسی کا حصہ ہے، لیکن ہم سابق وزیر اعظم کے کیسوں کو نہیں دیکھ رہے، جو میرا خیال ہے کہ کل بیان آیا. لیکن دوسری طرف ہمیں تو یہ بھی پتہ لگا ہے کہ امریکہ میں
پاکستانی سفارتکار کو بلا کے جو ہمارے سفیر ہیں ان سے بریفنگ لی گئی ہے خان صاحب کے کیسوں کے حوالے سے. اچھا, تو یہ بھی ہمیں کچھ ذرائع آئی تھنک اس حوالے سے میرے خیال میں ہم انور کے ساتھ بیٹھ کے سیٹنگ کریں گے, انور عباس اس بارے میں جی بالکل اچھا انفارم کر سکتے جی ہیں. بالکل, لیکن اب پرابلم یہ ہے کہ بہت ساری اطلاعات ایسی آتی ہیں جو کہ کہیں سے کنفرم نہیں ہوتی ہیں, کیونکہ حکومت ابھی کچھ اور کھیل رہی ہے ادھر, لیکن یہ حقیقت ہے کہ حکومت جو ہے وہ امریکہ میں ہمارے جو سفیر ہے, آئی تھنک میں اگر غلط ابھی نئے گئے ہیں, اسد نہیں ہے, اسد تو نہیں, اسد تو وہ تھے نہیں ان کا نام میرے ذہن سے اتر گیا ہے, ٹھیک ہے, ان سے کافی نالا ہے جانے کے بعد. اچھا, کچھ مختلف واقعات ہوئے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ وہ وہاں پہ بیٹھ کے کیا کر رہے تھے, ان کے پاس کیا معلومات نہیں تھی. تو یہ خیر تو دباؤ تو ہے, خیر اس طرح کہا نہیں گیا, لیکن کچھ اس طرح کے شو کیا گیا ہے جیسے کہ کچھ ہوگا تو اس سے دباؤ آ جاتا ہے. ویسے ٹرمپ صاحب جو ہیں اب تو آج کانگریس نے ان کی باضابطہ طور پر منظوری دے دی ہے, کل نہیں دی تھی, آج کی خبر ہے, اور مطلب ان کا تو کل ہی, امریکہ کل ہی ہوگا میرا خیال ہے کہ کل کی خبر, اور اس میں باضابطہ طور پر انہوں نے اپروول دے دیا کہ ٹرمپ صاحب پریزیڈنٹ آئیں گے, حلف اٹھائیں گے. لیکن اس وقت ٹرمپ صاحب کی جو اوور آل پالیسی دیکھی جائے فورن کے حوالے سے وہ بڑی اگریسو ہے. کینیڈا کے اوپر بڑا انہوں نے بیان دے دیا, پھر اسی طریقے سے حماس کے حوالے سے بیان دے دیا. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ فلسطینیوں کی بات کرنے کے بجائے انہوں نے حماس کو کہا کہ قیدیوں کو رہا کریں, اور وہ پہلے بھی ان کا ہمیں یہی تھا کہ وہ یہودی لابی کی وہ ان کی سپورٹ حاصل تھی. یہودی نہیں, آپ کہا کریں اسرائیلی لابی کہا کریں, کیونکہ سارے جی میں بالکل, میں کچھ ہیں بھی جو زائنسٹ آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن سارے یہودی نہیں, کیونکہ یہودی بہت سارے ایسے ہیں جو بالکل آپ کی بات کو میں ایگری کرتا ہوں, فلسطین کے حق میں پروٹیسٹ بھی کر رہے ہیں دنیا بھر کے اندر. بالکل میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں, زائنسٹ جو ہیں ان کی لابنگ بڑی سٹرونگ ہے, اور وہ پہلے بھی آپ کو پتا ہے ساری چیزیں چلتی رہی ہیں. لیکن دیکھیں ابھی تک تو پاکستان کو اس طرح نام نہیں آیا, نہ ٹرمپ نے لیا نہ باقی کہیں پہ. مجھے تو میں بھی اس لیے مطلب صاحب بار بار کہتا ہوں کہ 20 تاریخ آنے کا ویٹ کر لیتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ اصل پریشر آتا ہے کہ نہیں آتا. میں اور چیز کر رہا ہوں, لیکن میں یہ بات کر رہا ہوں کہ 20 سے پہلے جو آپ کو ڈیولپمنٹ نظر آ رہی ہیں, جو پازیٹیو مووز نظر آ رہی ہیں پی ٹی آئی کے حق میں, اس کو دیکھیں تو یہ لگتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہے. لیکن ایک اور خبر یہ تھی کہ یار صادق نے جو ہے وہ کہا کہ میں سائیڈ پہ ہو جاتا ہوں, لیکن پی ٹی آئی کہتی ہے کہ وہ رہیں, کمیٹی کا حصہ رہیں. کیوں اعجاز صاحب نے ایسا کیوں کہا؟ ظاہر سی بات ہے, ہمیں تو ابھی مجھے ایگزیکٹ تو وجہ نہیں پتا, لیکن ایک چیز جو پی ٹی آئی مجھے نون لیگ کے اندر گروپنگ نظر آ رہی ہے. اچھا, ہم نے پہلے بھی آئی تھنک رانا ثناء اللہ کی بات کر رہے تھے آپ, ہاں وہ بتائیں. رانا ثناء اللہ نے بڑا مزہ کا خیز سا بیان دیا ہے, میرے خیال میں مجھے تو ہنسی آئی وہ پڑھ کے اور سن کے, اور مطلب آپ ہی بتائیں کیونکہ آپ کے منہ سے وہ بیان اچھا لگے. میں نے اس طرح نہیں سن سکا, تھوڑی سی اطلاع تھی, لیکن آپ بتائیں. پریس کانفرنس چل رہی تھی, میں کہیں اور بزی تھا. بیسیکلی رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ خان صاحب تو مزے سے جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور جیل میں بیٹھ کے باہر بھی نہیں آ رہے, اور اندر سے ہمیں تنگ کیے جا رہے ہیں. تو یہ مجھے اس بیان کی کوئی سمجھ نہیں ہے کہ اس کو کہاں ہم جوڑیں. کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ اگر خان صاحب مزے میں بیٹھے ہیں تو کیا نواز شریف مزے میں نہیں تھے جیل میں؟ وہ تو کہتے تھے کہ آج نکالو, آج نکالو, کل نکالو. دیکھیں نواز شریف صاحب فلیکسیبل لیڈر ہیں, آپ کو نہیں پتا ملک صاحب, وہ انہوں نے 3 دفعہ ڈیل کی ہے, ان کو پتا ہے کہ کیسے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے کام کرنا ہے. خان صاحب نے یہ چیز سیکھنی ہے, اسٹیبلشمنٹ نے کیوں اندر رکھا ہوا ان کو, اس لیے کہ یہ جو گر ہے نا جو خان صاحب جو اسٹیبلشمنٹ نے نون لیگ کے جو لیڈر ہیں ان کو سکھائے, خان صاحب بھی سیکھے. آپ سمجھتے نہیں ہیں ملک صاحب, اور خان صاحب سیکھنے والے نہیں ہیں. اور اگر سیکھنے والے ہوتے تو جو مشروط پیشکش کی گئی تھی منیگالا میں شفٹ کرنے کی, تو وہ قبول کر لیتے. لیکن دیکھیں نا اس پہ بھی اب دیکھیں بہت سارے منہ ہیں پی ٹی آئی کے اندر بھی. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایسے ٹائم کافی ہو گیا, ایسے جو ہے نا بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ پی ٹی آئی کے لوگ خود بہت سارے جو اس چیز کو اگری نہیں کر رہے کہ خان صاحب کو ایسی وہ کی گئی ہے آفر, ٹھیک ہے نا. اور علیمہ خان نے بھی یہ کہا ہے. اس کو چھوڑیں, ہمارے ذرائع تو کنفرم کریں, ہم اپنے ذرائع سے بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آئی تھنک کہ پی ٹی یہ ساری جو ڈیولپمنٹ ہے ہم نے عوام کو سامنے رکھ دی. میں ایک چھوٹی سی چیز اور ڈسکس کرنا چاہتا تھا کہ آج جو کرم ایجنسی ہے اس حوالے سے بھی تھوڑا سا ہم ڈسکس کریں کہ ایک بڑی میجر ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. نہیں, 35 گاڑیوں کا قافلہ گیا ہے, 2 جگہ پر 25 گاڑیاں جو ہیں سامان سے لدی ہوئی, جس میں دوائیاں اور خوراک ہے. وہ سنی جو میجورٹی کے اہل سنت میجورٹی کے جو علاقے ہیں جو کہ کرم ایجنسی میں شروع میں ہیں, وہاں پر انہوں نے بھجوائے ہیں. اور 15 جو نہیں 20 ٹرک جو ہے ان کو بھجوائے ہیں, 15 ٹرک ان کی طرف بھجوائے ہیں جو پاڑا چنار میں اہل تشیع
میجورٹی کے علاقے ہیں اور صرف ہیلیکاپٹر کی نگرانی میں گئے ہیں. ہاں لیکن صرف اسی چیز کے لیے انہوں نے رستہ کھولا اور سنی آبادی نے رستہ دیا اور وہ وہاں پر پہنچے ہیں. اور ساتھ میں ہی جیسے ہی یہ قافلے وہاں پہنچے اس کے بعد انہوں نے دوبارہ سے احتجاج کرنا شروع کر دیا اور جو ان کا دھرنا یا جو بھی چل رہا ہے وہ انہوں نے دوبارہ سے کنٹینیو کر دیا. دیٹ مینس کہ ان کے جو مطالبات ہیں اہل سنت والوں کے وہ یہی ہیں کہ جب تک چیزیں جب تک وہ جو جلاؤ گھراؤ کا جو واقعات ہوئے تھے اس میں جو نقصان ہوا تھا ان کی آبادیوں کا وہ ان کا مین مطالبہ یہی کہ جب تک پورا نہیں ہو جاتا اس کا جو ازالہ نہیں کر دیا جاتا تب تک یہ جو احتجاج ہیں وہ ختم نہیں ہوگی اور رستہ نہیں کھلے گا. تو آئی تھنک کہ جو کوہاٹ کے ڈی سی ہیں ان کی سربراہی میں کافی پیش رفت ہوئی ہے. ایک یہ آج کے حوالے سے آئی تھنک کہ وہاں پر کافی خوراک کی قلت آئی تھنک مور دین 90 days ہو گئے ہیں یہ کانفلکٹ چل رہا ہے. خصوصاً نومبر کے بعد تو بہت زیادہ اس کے اندر شدت آئی ہے اور اہل تشیع کے ہم نے دیکھے کہ مور دین 50 جو لوگ تھے ایک ہی دفعہ میں انہوں نے ذبح کر دیے تھے. تو آئی تھنک کہ یہ بہت گمبھیر سچویشن ہے. اسٹیٹ کو بہت زیادہ سنجیدہ ہو کر سوچنا پڑے گا کس طریقے سے اس کانفلکٹ کو ریزالو کیا جائے اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس وقت کیونکہ پاکستان کے اندر کل ہی میں ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا. ایک نان گورنمنٹل ادارہ ہے جو کہ کانفلکٹ اور سیکیورٹی کے اوپر کام کرتا ہے, اسلام آباد بیسڈ بڑا کریڈیبل ادارہ ہے. انہوں نے بلوچستان کے حوالے سے بھی فگرز جاری کیے ہیں اور 190% جو ہے 2023 کے مقابلے میں 2024 میں 190% اضافہ ہوا ہے وائلنس کے واقعات میں صرف بلوچستان کے اندر. کے پی اس کے اندر جب موجود نہیں ہے, کے پی کی رپورٹ ابھی آنی ہے. تو آئی تھنک کہ وائلنس ہمارے پاکستان میں اور جو اٹیکس ہیں ہمارے پاکستان کے اوپر چاہے وہ آبادی کے اوپر ہوں چاہے وہ سیکیورٹی فورسز کے اوپر ہوں وہ بہت زیادہ بڑھے ہیں. بلوچستان کے اندر سیکیورٹی فورسز کے اوپر زیادہ حملے ہوئے ہیں اور کچھ علاقے خصوصاً کوئٹہ, تربت, مند اس قسم کے علاقے بہت زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت فلیش پوائنٹ ہے, وہاں پر زیادہ واقعات ہو رہے ہیں. ہم اسی پہ بات کو ختم کریں گے. آئی تھنک کہ بات کافی لمبی ہوگی ہے. ہم نے سوچا تھا کہ ایک ایشو کو ڈسکس کریں گے لیکن ہم نے 2-3 چیزوں کو ڈسکس کر دیا. آپ کے سامنے یہ حقائق رکھنا ضروری تھا. اس کے ساتھ اجازت لینے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ کائنڈلی ہمارا جو ویلاگ ہے اس کو بھی شیئر کیجیے گا اور کمنٹس بھی دیجیے گا اور چینل اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجیے. اللہ حافظ.